السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور غلط فہمی کے اوپر سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اہل بیت کی اولاد ہیں، اور علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے امام باقر کو، امام جعفر کو علیہ السلام بھی لکھتے ہیں، تو عبداللہ شاہ غازی بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں نے آپ سے ذکر کیا کل کے درس میں۔ آج ایک اور غلط فہمی پر سے پردہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں، یہ ہندو بھی بہت کہتے ہیں اور اہل تشیع حضرات کے ہاں سے بھی بڑا سننے میں آتا ہے کہ محمد بن قاسم سندھ آیا، اہل بیت کا دشمن تھا، اہل بیت کے پیچھے آیا، عبداللہ شاہ غازی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے لوگ، اور یہ تاریخ کو بڑا گڈمٹ کر دیتے ہیں۔ آئیے تاریخ کے پنے الٹ کے دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم جب سندھ آیا 712 عیسوی کی بات ہے۔ محمد بن قاسم جب سندھ آیا تو 712 عیسوی کی بات ہے، اور محمد اور عبداللہ غازی، ابو محمد عبداللہ غازی کی جو پیدائش ہے وہ 720 عیسوی کی ہے۔ تو محمد بن قاسم اس دنیا میں آ کے سندھ کو فتح کر کے اس دنیا سے چلا بھی گیا، اس کے 5 سال کے بعد عبداللہ غازی پیدا ہوئے۔ تو عبداللہ غازی کے پیچھے ان کی پیدائش سے پہلے وہ سندھ کیسے آ گیا بھائی؟ اول تو بات یہ ہے۔ دوسری بات، جو ہندو کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ شاہ غازی کو تو ہمارے ہندو راجاؤں نے بچایا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ محمد بن قاسم کے سندھ کو فتح کرنے کے بعد یہاں سے ملتان تک وہ گیا، اور یہ تمام علاقہ جو ہے وہ مسلم ریاست کا حصہ تھا۔ عبداللہ شاہ غازی سندھ آئے جب یہاں پر مسلم حکومت تھی اور بنو امیہ کا دور نہیں تھا، بنو عباس کا دور تھا۔ تو زبردستی محمد بن قاسم اور بنو امیہ سے کیوں جوڑتے ہو بھائی؟ میں بنو امیہ کے دور کی اب یہ کہہ دیں گے کہ تم اس دور کو پروٹیکٹ کرو، اس دور کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہوں، میں حقائق بیان کر رہا ہوں آپ سے۔ یہاں پہ ان کے ظلم میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں۔ اس دور کے جو ظلم تھے اس میں بھی ایک بڑی عصبیت یہ ہے کہ بنو امیہ جو کچھ کرے اس کا کھاتا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ بغض ہے نا حضرت معاویہ سے، اصحاب رسول سے بغض ہے، اس لیے اپنے بغض کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ بھائی جس نے کیا ہے اس کے سر ہے۔ اگر مروان نے کوئی کام کیا تو مروان کے سر ہے، عبد الملک نے کوئی کام کیا عبد الملک کے سر ہے۔ تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا انتقال کی شہادت تو بنو عباس کے ہاتھوں، بنو عباس کے دور میں ہوئی، اس کا محمد بن قاسم سے کیا لینا دینا؟ اور حضرت عبداللہ شاہ غازی ایک مسلمان ہوئے راجہ، ایک ہندو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا راجہ، اس کی سرپرستی میں تھے، تو اس میں ہندوؤں کا کیا کام بھائی؟ اور وہ اہل بیت سے محبت و عقیدت رکھتا تھا، اور اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، علویوں کا ایک گروہ بھی عبداللہ شاہ غازی کے ہاں وہاں جمع ہو چکا تھا، کیونکہ آپ کی تبلیغ و اشاعت کا جو سلسلہ تھا وہ چند سال ہی رہا، 5-6 سال ہی رہا، لیکن آپ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، آف کورس جن کو اہل بیت سے عقیدت ہے وہ آپ کے گرد جمع ہوں، اور کیوں نہ ہو۔ تو خیر بہرحال مختصراً کہنے کا یہ مقصد ہے کہ خدا کے لیے یہ اپنے بغض کے اظہار کے لیے جھوٹ کا سہارا نہ لیا کرو، اور تاریخ کو اپنی مرضی سے جہاں چاہے نہ مروڑ دیا کرو، اور ہر جگہ جب ہندو جو ہیں وہ ہیرو ہیں، ہیرو نہیں ہیں، جتنے ہیرو ہیں وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ ہندوستان کی سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے، اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے، جب باغ ڈور ہاتھ میں آئی ہے تو عصبیت سامنے آئی ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ ہے، اور جو آتنک پھیل رہا ہے مختلف اور پڑوسی ممالک میں وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ بات نہ کرو کہ ہم تو بڑے ایسے اور ہم تو بڑے ویسے۔ اگر ایسے اور ویسے اور اتنے اچھے تھے تو ہندوستان کے اتہاس میں خون کی ہولیاں کیوں کھیلی گئیں؟ اشوکا عرب سے آیا تھا، اور یہ بڑے بڑے جو تم نے جنگیں لڑی ہیں ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان، اس کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ تو خیر بہرحال
اپنے آپ کو اتنا خوبصورت اور پیارا پیش کرنے کے بجائے ریالٹی کی بات کرنی چاہیے بندے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔